بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالیٰ ڈاکٹر حسین آزاد یوٹیوب چینل، تو اس حوالے سے اس پہ بہت سارے سوالات پوچھے جا رہے ہیں اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس بھی جو نئی ویڈیوز وہ آئیں۔ جیسے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور شرعی مسئلہ، وہ پوچھا گیا ہے طلاق کے حوالے سے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کی اقسام کون سی ہیں، شرعی طریقہ کیا ہے شرعی طور پر، اور خاص طور پر جو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں طلاق کی طرف کہ طلاق کسے کہتے ہیں۔ طلاق سے مراد کسی بندش کو کھول دینا ہے یا چھوڑ دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ یہ طلاقہ سے یہ لفظ نکلا ہے۔ تو کتاب الفقہ علی المذاہب اربع، اس کے مطابق کہا جاتا ہے جیسے طلقت المرأة، کہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، یعنی عورت کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح لسان العرب کے مطابق کہا جاتا ہے طلاق النساء، اور اس سے مراد نکاح کی گرہ کو کھول دینا۔ یہ تو اس کو لغوی اعتبار سے میننگ ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو طلاق کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے رفع قید النکاح، نکاح کی قید کو اٹھا دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ اب اس میں بڑی حکمتیں کار فرما ہیں، اور سب سے بڑی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہمارا وہ دین فطرت ہے، اور ہماری شریعت شادی کے سلسلے میں بہت سی جو احتیاطی تدابیر ہے وہ اختیار کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان، ہمارا قبیلہ، خاندان، زبان، مالی حالت، ہمارے عقائد، عمر، پیسہ، اس لحاظ سے میاں بیوی میں جو امکانی حد تک جو موافقت ہے اور مناسبت ہے اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کو بروئے کار لایا جائے جب نکاح کیا جائے، اسی کو کفو کہا گیا ہے۔ اب جہاں تک طلاق کی بات ہے تو تاہم ان تمام جو احتیاطی تدابیر ہے اس کے باوجود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اور نکاح کے نتیجے میں وہ قرب پیدا نہیں ہوتا جو ان کو ایک دوسرے کا لباس بنا دے۔ لہٰذا لوگوں کی ہزار کوششوں کے باوجود حالات جب سدھرتے نہیں بلکہ بد سے بدتر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ سکون اور اطمینان محسوس نہیں کرتے، تو باوجود میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے، اور اتنی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز نکاح جو وبال جان بن جاتا ہے۔ تو جب حالات اتنے خراب ہو جائیں اور سدھرنے کی کوئی امید باقی نہ رہے تو پھر ان تعلقات کو زبردستی برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ پھر جو نکاح کا بندھن ہے اور اس کی گرہ ہے وہ کھول دینا ہی مناسب ہوتا ہے، تاکہ دونوں آزاد ہو جائیں اور اپنی اپنی راہیں الگ کر لیں۔ یہ بندھن اور نکاح کی گرہ کھولنے والی جو چیز ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ گویا طلاق گھریلو بیمار زندگی کے لیے ایک سرجری ہے، خوشی سے نہیں دی جاتی، یہ مجبوراً دی جاتی ہے۔ جیسے ہم جسم کے جو زخم ہیں ان کی سرجری کرتے ہیں، ان کی سرجری کرواتے ہیں تاکہ زہر پھیل کر جسم کا جو صحت مند حصہ ہے اس کو بھی زہر آلود اور مسموم نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق دی جاتی ہے۔ اب جو طلاق ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے۔ there are 3 kinds of طلاق۔ یہ جو 3 طرح سے اگر دیکھا جائے صریح اور کنایہ کے اعتبار سے تو جو ڈائیورس ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے طلاق رجعی، دوسری طلاق بائن، اور تیسری طلاق مغلظہ کہلاتی ہے۔ تو طلاق رجعی جو ہے یہ صریح لفظ طلاق کے ساتھ 1 یا 2 طلاقیں دی جاتی ہیں، ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جس میں رجوع ہو جاتا ہے۔ یہ طلاق رجعی جو ہے یہ مثلا خامند اپنی بیوی سے یوں کہے انت طالق، کہ تجھے طلاق ہے، اس میں نیت وہ شرط نہیں ہے۔ عدت کے دوران بیوی خامند کے نکاح میں اب رہے گی، اور خامند کو اختیار ہوگا کہ جب چاہے اس سے رجوع کر لے، اور بیوی کی رضامندی اس میں ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک فرماتا ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں ہے۔ اور ان کے خامند اگر اصلاح حال کا ارادہ رکھتے ہوں تو عدت کے دوران ان کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ طلاق رجعی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ عدت کے اختتام پر میاں بیوی میں جدائی پھر واقع ہو جائے گی اگر وہ رجوع نہیں کرتے۔ بیوی اگر چاہے تو کسی دوسرے مرد سے نکاح کر سکے گی، لیکن اگر فریقین رضامند ہو جائیں تو عدت کے بعد بھی تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ اور طلاق رجعی کی آخری حد صرف 2 طلاقیں ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 بار ہی ہے، اس کے بعد یا تو پسندیدہ طریقے پر اپنے پاس رکھنا ہے یا حسن سلوک سے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری جو طلاق کی قسم ہے طلاق بائن۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بینہ یہ عربی زبان میں بالکل جدا ہونے کو کہتے ہیں اور قطع کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر صریح لفظ نہ ہو بلکہ کنایہ سے طلاق دی جائے تو یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ مثلا طلاق کی نیت سے بیوی کو ماں کہہ دیا جائے، بہن کہہ دیا جائے، بیٹی کہہ دیا جائے، اس سے وہ بیوی فوراً جدا ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے مختلف جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ انت بائن کہا جا سکتا ہے، انت حرہ، یہ بھی کہ تو آزاد ہے، میری طرف سے تجھے طلاق ہے۔ اس میں عدت کے دوران خامند دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد عورت آزاد ہے، جائے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ پھر تیسری طلاق طلاق مغلظہ، جب 3 طلاقیں دے دی جائیں خواہ وہ رجعی ہوں یا بائن ہوں تو وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خامند کو نہ رجوع کرنے کا حق باقی رہتا ہے، نہ تجدید نکاح کا، دوبارہ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سابقہ خامند سے نکاح کرنے کے لیے پھر حلالہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اس پر الگ ایک ہم کریں گے پروگرام ریکارڈ، حلالہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سنت اور بدعت کے لحاظ سے بھی اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک طلاق احسن ہے، دوسری طلاق حسن ہے، اور تیسری طلاق بدعی یا بدعت ہے۔ تو جن ایام میں عورت ماہواری سے پاک ہو اور ان ایام میں مقاربت بھی نہ کی ہو تو ان ایام میں صرف 1 طلاق دی جائے، ایسی طلاق کو وہ احسن کہا جاتا ہے۔ اس عدت کے دوران مرد رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کے بعد عورت بائنہ بھی ہو جاتی ہے، اور فریقین کی رضامندی سے تجدید نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے۔ پھر دوسری طلاق حسن ہے کہ وہ طلاق ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دے الگ الگ، اور ان ایام میں اس سے مباشرت بھی نہ کرے۔ جب تیسری طلاق دی جائے گی تو اس کے بعد جب تیسری ماہواری گزر جائے گی تو عورت مغلظہ ہو جائے گی، اور اس کو خود بخود 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اب شرعی حلالہ کے بغیر اس کا نکاح دوبارہ پہلے خامند سے نہیں ہو سکتا۔ تیسری جو طلاق ہے وہ طلاق بدعی ہے، یا طلاق بدعت جسے کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دفعتاً ایک ہی دفعہ دے دی جائے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ بعض جو فقہاء ہیں ان کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہے، اور بعض کے نزدیک جیسے احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 3 طلاقیں وہ دینے سے تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ لہذا اب جو جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس پر وہ عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کا مقلد نہیں ہے تو لہٰذا وہ جس سے مفتی سے وہ مسئلہ پوچھے، وہ جو بتائے اس پر عمل کرے، تو اس کے مطابق وہ شرعی طور پر جائز ہوگا۔ تو دوسری صورت اس کی یہ ہے طلاق بدعی کی کہ ایسے طہر میں طلاق دی جائے جس میں مباشرت کی گئی ہو، اور تیسری صورت حالت حیض میں طلاق دی جائے، تو یہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور اس کی صورت کوئی بھی ہو، دینے والا وہ گناہ گار ہوتا ہے، البتہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو طلاق ہے اس میں مختلف جو مذاہب ہیں، تھوڑا کمپیریٹیو اسٹڈی ہم کرتے ہیں کہ اسلام میں جو طلاق ہے تو یہ اس میں اعتدال اور میانہ روی کا وتیرہ اپنایا گیا ہے، جبکہ دیگر جو مذاہب تھے اس میں افراط و تفریط تھا، ان میں بھی طلاق تھی۔ اسلام سے پہلے دنیا میں جو طلاق سے متعلق عجیب قسم کی افراط و تفریط پائی جاتی تھی۔ افراط یہود کے ہاں تھی، اور جو تفریط ہے وہ عیسائیوں کے ہاں تھی۔ یہودی مذہب کے مطابق یہودیوں میں طلاق پر کوئی پابندی نہیں تھی، شوہر جب جی چاہتا ایک طلاق نامہ لکھ کر اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ آپ اندازہ کریں اتنا ظلم اور اتنی زیادتی۔ عیسائی مذہب کے مطابق اس آزادی اور بے قیدی کے مقابلے میں جو عیسائی تھے انہوں نے بڑی سختی اور تنگی کا راستہ اپنایا، اور اپنی بیوی کو وہ بالکل طلاق نہیں دیتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے، اور خامند میں علیحدگی کی کوئی گنجائش ہی ان کے پاس نہیں تھی۔ تو یہ بھی ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔
عیسائی فرقہ جو کیتھولک ہے اسلام سے پہلے، ان کے ہاں جو اکثریتی فرقہ ہے کیتھولک، اس میں طلاق مطلقاً ناجائز ہے اور حرام ہے، اور موت کے بغیر کوئی چیز خامد اور بیوی کو ان کے نزدیک الگ نہیں کر سکتی۔ یہی اسلام سے پہلے فرقہ موجود تھا۔ اور عیسائی فرقہ جو پروٹیسٹنٹ ہے، ان کے مطابق، اور یہ جو فرقہ ہے ظہور اسلام کے صدیوں بعد پیدا ہوا ہے، اس کے ہاں طلاق کی اجازت تو مل گئی، لیکن صرف اس صورت میں کہ پہلے وہ عدالت میں کسی ایک فریق کو بدکار ثابت کریں یا ظالم ثابت کریں، پھر طلاق وہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ حال تو ان قوموں کا تھا جو اہل کتاب تھیں، اور باقی رہی قدیم جاہلی اور مشرک جو قومیں تھیں، جو پولیتھیزم میں تھیں اور الٹریٹ تھیں، ان میں تو طلاق نام سے کوئی واقف ہی نہیں تھا، اس نام سے کوئی واقف نہیں تھا۔ ہندو مذہب، آپ اندازہ کریں کہ آج تک طلاق وہاں ناجائز چلی آ رہی ہے، لیکن اب حالات میں مجبور ہو کر ہندوؤں نے اس کو جائز قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس زمانہ جاہلیت میں اہل عرب جو تھے وہ عورتوں کو متعدد طلاقیں دے دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر رجوع بھی کر لیتے تھے۔ اس طرح ساری عمر ان کو ستاتے رہتے تھے، عورتوں کو بڑا ظلم کرتے، زیادتی کرتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، بس پلٹ دی ایک آن میں اس کی کایا۔ اسلام نے آ کے دو جہاں نے آ کر عورتوں کے حقوق دیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی میں جو طلاق ہے وہ میانہ روی کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، مڈل سٹینڈرڈ اپنایا گیا، اور بڑی بڑی قوموں کی بے اعتدالیاں اس کو چھوڑ کر اسلام نے طلاق کے بارے میں انتہائی توازن اور اعتدال کا راستہ اپنایا، جس کی مثال دنیا میں کسی قانون میں نہیں ملتی۔ اسلام نے انسانی فطرت کا بالکل صحیح اندازہ کر کے حکم دیا کہ جب آئلی زندگی میں زوجین کے اختلافات کی خلیج اس قدر وسیع ہو جائے کہ اسے پر کرنا ناممکن ہو، تو اس حالت میں عورت کا مرد کے ساتھ رہنا ایسا ہی ہوگا جیسے ایک عضو جو معوف ہو جائے، اگر اسے جسم کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے تو وہ اسے بھی ناکارہ بنا دے۔ ایسی صورت میں ایک ڈاکٹر، ایک معالج، وہ مصلحت اسی میں سمجھتا ہے کہ ایسے عضو کو آپریشن کے ذریعے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، حالانکہ عام حالات میں کوئی شخص بھی پسند نہیں کرتا کہ کسی بھی جسم کے حصے کو اس سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، لیکن مجبوری ہوتی ہے۔ لہذا اسی مصلحت کے تحت اسلام نے طلاق کو بھی حاجت کے طور پر، ضرورت کے طور پر جائز قرار دیا ہے، اور اس کی اجازت دی ہے کمپلشن میں، کہ جب خاوند بیوی میں ناچاکی ہو جائے، ناموافقت ہو جائے، لا علاج حد تک یہ پہنچ جائے معاملہ، اور موافقت پیدا کرنے کی تمام دوسری صورتیں ناکام ہو جائیں، تو آخری علاج یہ ہے کہ فریقین ہنسی خوشی اور باضابطہ طور پر معاہدہ نکاح کو فسخ کریں، کینسل کریں، اسے ختم کریں، اور ایک دوسرے سے مستقل طور پر علیحدہ ہو جائیں۔ اسی اصطلاح کا نام طلاق ہے۔ اور پھر جو دین اسلام ہے اس نے صرف حالت اضطراری ہی میں طلاق کو مشروع اور جائز قرار دیا ہے، اور اس خیال سے کہ لوگ اس کا غلط استعمال نہ کرنے لگ جائیں۔ طلاق کے راستے میں جا بجا اخلاقی پابندیاں لگائی ہیں، قانونی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کا طلاق کا آزادانہ اختیار رکھنے کے باوجود اس اختیار کو محض ایک آخری چارہ کار کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب وہ رکاوٹیں کیا ہیں اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اگرچہ اسلام میں طلاق کو جائز تو قرار دیا گیا ہے، مگر شریعت اسے ناپسند کرتی ہے، جیسے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور مشکات کا حوالہ ہے، 2830 نمبر حدیث ہے، جس میں فرمایا گیا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین چیز وہ طلاق ہے۔ اسی طرح اگر ہم جائزہ لیں تو حدیث پاک میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو حیض کے زمانے میں طلاق دی۔ تو جب حضور نبی کریم کو اس کا علم ہوا تو آپ بڑے برہم ہوئے، ناراضی کا اظہار کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو رجوع کرنے اور حیض سے پاک ہو جانے کے بعد حالت طہر میں طلاق دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اسلام اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن پاک نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، کہ ہر طرح سے کوشش کی جائے کہ ان میں موافقت ہو جائے، رجوع ہو جائے۔ تو قرآن پاک کہتا ہے اگر تمہیں دونوں کے درمیان کسی کشمکش کا علم ہو، ایک ثالث مرد کے خاندان سے مقرر کیا جائے اور ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کر دو، تو یہ فیملی کا بھی فرض بنتا ہے۔ اگر دونوں کی نیت اصلاح کی ہو تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ پھر عام جو معاہدہ ہے، اگلی بات وہ یہ ہے کہ اس معاہدہ کو ختم کرنے کا جو حق ہے وہ اسلام نے فریقین کو نہیں دیا، بلکہ مرد کو صرف اختیار دیا ہے۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ عورت چونکہ فطری طور پر مرد سے زیادہ جذباتی واقع ہوئی ہے، اس لیے اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو وہ اسے مرد کے خلاف بے دریغ استعمال کرتی، جیسا کہ دور حاضر میں آپ یورپی ممالک میں دیکھ لیں تو طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر عورت کو بھی اختیار ہے۔ تو مرد کو چونکہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، اور طلاق سے اس کا بنا بنایا جو گھر ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ اس لیے مرد اپنا طلاق کا حق استعمال کرتے وقت سوچ بچار سے کام لیتا ہے، تفکر و تدبر سے کام لیتا ہے، مگر عورت سے ایسی دوربینی کی توقع بہت کم کی جاتی ہے۔ ایسا کرنا عورت کی حق تلفی نہیں ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے تاکہ وقوع طلاق کے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے، اسی لیے مرد کو اختیار دیا طلاق کا، عورت کو نہیں دیا۔ اور ایک اس میں اور بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ طلاق کے بے دریغ استعمال کو روکنے کے لیے ایک ہدایت یہ بھی کی گئی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو جو مال ایک بار دے چکا ہے وہ طلاق کی صورت میں وہ اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے اب سوچتا ہے کہ وہ بھی واپس نہیں ملے گا۔ جبکہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کے ہاں یہ دستور تھا اور بالکل عام تھا کہ اس میں سے ہر چیز وہ چھین لیتے تھے جو انہوں نے نکاح سے پہلے عورت کو دی ہے، ہر چیز چھین کر پھر ان کو طلاق دیتے اور علیحدہ کر دیتے، اور پھر جب چاہتے رجوع کر لیتے۔ تو اسلام نے ظالمانہ دستور کی ممانعت ان الفاظ میں کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 229، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو مال تم انہیں دے چکے ہو اپنی عورتوں کو تو اس میں سے کچھ بھی واپس لو، لہذا وہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ یہ مالی نقصان ایسا ہے جسے کوئی انسان بھی چاہے وہ کیسا ہی مالدار کیوں نہ ہو، وہ بے سوچے سمجھے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلا ایک پوائنٹ بڑا اہم قرآن پاک کے مطابق یہ بھی ہے کہ طلاق میں اتنی رکاوٹیں ڈالنے کے بعد آخری اور سخت رکاوٹ یہ بھی ڈالی گئی ہے کہ جو شخص کسی عورت کو 3 طلاقیں دے چکا ہو وہ اس عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا تا وقتی کہ وہ عورت ایک دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا مرد اس سے مباشرت کرنے کے بعد اپنی رضا اور رغبت سے اسے طلاق نہ دے، اس وقت تک پہلی مرد کے پاس وہ عورت نہیں آ سکتی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ اسے تیسری بار طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ایک دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے، کڑی شرط ہے، جس کی وجہ سے ایک شخص اپنی بیوی کو وہ تیسری بار طلاق دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا اور اس وقت تک طلاق نہیں دے گا جب تک وہ اس امر کا قطعی فیصلہ نہ کر لے کہ اسے اس عورت کے ساتھ نباہ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ تھا طلاق کا وہ فلسفہ اور دین اسلام کے اس بارے میں اعتدال اور میانہ روی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس اعتدال اور میانہ روی پر قائم رکھے اور افراط و تفریط سے بچنے کی کوشش کرے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ وہ ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ سب سے مقبوض ترین اور ناپسندیدہ ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔